اس کی صورت خوشنما اور خوب نہ تھی۔ اس کے چہرے پر چیچک کے دانے بہت نمایاں تھے۔ ایک روز اس نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا تو اپنی بدصورتی سے بہت رنجیدہ اور پریشان ہوا، اور اچانک سے اپنے وزیر سے کہنے لگا کہ مشہور ہے کہ بادشاہوں کی صورت دیکھ کر آنکھوں میں روشنی آتی ہے، اور ایک طرف میری صورت ہے کہ جسے دیکھ کر شاید دیکھنے والوں کو بھی تکلیف ہوتی ہوگی۔ جب وزیر نے اپنے بادشاہ کے یہ الفاظ سنے تو اس نے جواباً کہا کہ حضور، آپ کی صورت تو شاید ہزاروں میں سے کوئی ایک دیکھتا ہوگا، لیکن آپ کی سیرت سے سب کو گہرا تعلق ہے۔ اگر آپ عمدہ سیرت کے حامل ہو جاؤ گے اور ہمیشہ ہی ایسے رہو گے تو لوگوں میں آپ کو ہر دل عزیزی حاصل ہوگی۔ جب بادشاہ نے اپنے وزیر کا یہ جواب سنا تو اس کی بات پر عمر بھر عمل کیا۔ 35 سال حکومت کی اور 63 سال کی عمر میں وفات پائی۔ سامعین گرامی، دنیا اسے بت شکن، فاتح سومنات اور سلطان محمود غزنوی کے نام سے جانتی ہے۔ وہ تمام دنیاوی اور دینی خوبیوں کا مجموعہ تھا۔ اپنی دلیری اور شجاعت، عدل و انصاف، انتظام سلطنت اور فتوحات کی بنا پر دنیا کے گوشے گوشے میں مشہور تھا۔ اس کی مارکہ آرائیوں کا اصل سبب یہ تھا کہ اسلام اور انصاف کی برکات کو پھیلایا جائے اور ظلم و تشدد کی بنیادوں کو ڈھایا جائے۔ اس کی بہادری، جرأت مندی اور استقلال کا یہ عالم تھا کہ میدان جنگ میں سیلاب کی طرح بڑھتا ہی چلا جاتا، اور انصاف پسندی کا یہ عالم تھا کہ دور و نزدیک ہر مقام پر اس کی انصاف پسندی کا بول بالا تھا۔ خواتین و حضرات، تاریخ طبری میں ہے کہ ایک دن سلطان محمود غزنوی حسب معمول دربار میں بیٹھے تھے۔ عام لوگ اپنی عرضیاں اور شکایات پیش کر رہے تھے کہ ایک شخص نے آ کر عرض کی، حضور، میری شکایت نہایت سنگین ہے اور کچھ اس قسم کی ہے کہ میں اسے برسر دربار سب کے سامنے پیش نہیں کر سکتا۔ چنانچہ سلطان یہ سن کر فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور سائل کو خلوت خانے میں لے جا کر پوچھا کہ تمہیں کیا شکایت ہے؟ سائل نے عرض کیا، حضور، ایک عرصے سے آپ کے بھانجے نے یہ طریقہ اختیار کر رکھا ہے کہ وہ مسلح ہو کر میرے مکان پر آتا ہے اور مجھے مار پیٹ کر باہر نکال دیتا ہے، اور خود جا کر جبراً میرے گھر میں گھس کر میری بیوی کے ساتھ غلط کام کرتا ہے۔ غزنی کی کوئی عدالت ایسی نہیں جس میں نے اس ظلم کی فریاد نہ کی ہو، لیکن کسی کو انصاف کرنے کی جرت نہیں ہوئی۔ ہر کوئی آپ کے بھانجے کا سن کر چپ کر جاتا ہے۔ جب میں ہر طرف سے مایوس ہو گیا تو آج مجبوراً جہاں پناہ کی بارگاہ عالیہ میں انصاف کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ خالق حقیقی نے آپ کو اپنی مخلوق کا محافظ و نگہبان بنایا ہے۔ قیامت کے روز رعایا اور کمزوروں پر مظالم کے نتیجے میں آپ خدائے قہار کے روبرو جواب دہ ہوں گے۔ اگر آپ نے میرے حال پر رحم فرما کر انصاف کیا تو بہتر، ورنہ میں اس معاملے کو منتقم حقیقی کے سپرد کر کے اس کے روبرو عنایت فیصلہ تک انتظار کروں گا۔ دوستو، سلطان پر اس واقعے کا اتنا گہرا اثر ہوا کہ وہ بے اختیار آپ دیدہ ہو گئے، اور سائل سے کہا کہ تم سب سے پہلے میرے پاس کیوں نہیں آئے؟ تم نے ناحق اب تک یہ ظلم کیوں برداشت کیا؟ سائل نے عرض کیا کہ حضور، میں کافی عرصے سے اس کوشش میں لگا ہوا تھا کہ کسی طرح بارگاہ سلطانی تک پہنچ پاؤں، مگر دربانوں اور چوبداروں کی قدغن نے کامیاب نہ ہونے دیا۔ خدا تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ میں آج کس تدبیر سے یہاں تک پہنچا ہوں۔ مجھ جیسے غریبوں اور مظلوموں کو یہ بات کہاں نصیب ہے کہ جب چاہیں بے دھڑک دربار سلطانی میں حاضر ہو جائیں اور سلطان کو اپنے درد دل کی کہانی سنا سکیں۔ قصہ مختصر ناظرین، سلطان نے سائل کو اطمینان اور دلاسا دے کر تاکید کی کہ اس ملاقات اور گفتگو کا کسی سے ذکر نہ کرنا، اور جس وقت بھی وہ شخص تمہارے گھر آئے اسی وقت مجھے اس کی اطلاع کر دینا۔ میں اس کو ایسی عبرتناک سزا دوں گا کہ آئندہ دوسروں کو ایسے مظالم کرنے کی جرت نہ ہو سکے گی۔ سائل نے عرض کیا کہ حضور، مجھ جیسے بے کس و بے یار و مددگار کے لیے یہ کیسے ممکن ہو سکے گا کہ جب چاہوں بلا کسی مزاحمت کے خدمت سلطانی میں حاضر ہو جاؤں اور اطلاع دے سکوں۔ سلطان نے یہ سن کر دربانوں کو طلب کیا اور سائل کو ان سے روشناس کرا کے حکم دیا کہ یہ شخص جس وقت بھی آئے ہمارے پاس پہنچا دیا جائے اور کسی طرح کی مزاحمت نہ کی جائے۔ اب خواتین و حضرات، اس ملاقات کے بعد 2 راتیں گزر چکی تھیں مگر سائل نہ آیا۔ سلطان کو تشویش ہوئی کہ نامعلوم غریب مظلوم کو کیا حادثہ پیش آیا ہے۔ ابھی وہ اسی فکر میں پریشان تھے کہ تیسری رات کو سائل دوڑتا ہوا آستانہ شاہی پر پہنچا۔ اطلاع ملتے ہی سلطان فی الفور باہر نکلے اور سائل کے ہمراہ اس کے گھر پہنچ کر اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ دیکھ لیا جو سائل نے انہیں بتایا تھا۔ کمرے میں شمع جل رہی تھی، سلطان نے شمع گل کر دی اور خود خنجر نکال کر اس بدکار کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد شمع روشن کرائی مقتول کا چہرہ دیکھ کر بے ساختہ سلطان کی زبان سے نکلا الحمدللہ، اور پھر سلطان نے کہا کہ پانی لاؤ۔ سائل جلدی سے پانی لایا تو سلطان نے پانی پی کر سائل سے کہا کہ اب تم اطمینان سے اپنے گھر میں آرام کرو، اب انشاءاللہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ میری وجہ سے اب تک تم پر جو مظالم ہوئے انہیں خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔
یہ کہہ کر سلطان رخصت ہونا ہی چاہتے تھے کہ سائل نے دامن پکڑ کر عرض کیا، حضور والا اگر اجازت ہو تو ایک بات معلوم کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ آپ نے پہلے شمع گل کی اور پھر روشن کرا کر مقتول کا سر دیکھ کر الحمدللہ پڑھا اور اس کے فوراً بعد ہی پانی طلب فرمایا، اس کا کیا سبب تھا؟ سلطان نے ہر چند ٹالنا چاہا مگر سائل کے اصرار پر اسے بتانا ہی پڑا۔ سلطان نے کہا کہ شمع گل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کہیں روشنی میں اس کا چہرہ دیکھ کر بہن کے خون کی محبت مجھے سزا دینے سے باز نہ رکھے، اور الحمدللہ کہنے کا یہ سبب تھا کہ مقتول اپنے آپ کو میرا بھانجا بتا کر تمہیں شاہی تعلق سے مروب کر کے اپنی خواہشات نفسانی کو پورا کرنے کے لیے راستہ صاف رکھنا چاہتا تھا۔ خداوند کریم کا ہزارہ شکر ہے کہ محمود غزنوی کے رشتہ داروں کا اس شرمناک بےہودگی سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ شخص میرا بھانجا تو کیا میرا رشتہ دار بھی نہیں ہے، اور پانی مانگنے کی وجہ یہ تھی کہ جب سے تم نے اپنا واقعہ سنایا میں نے عہد کر لیا تھا کہ جب تک تمہارا انصاف نہ کر لوں تب تک آب و دانہ مجھ پر حرام ہے۔ اب چونکہ میں اپنا فرض نبھا چکا ہوں اور مجھ پر پیاس کا شدید غلبہ تھا، اس لیے میں پانی مانگنے پر مجبور ہو گیا۔ یہ کہہ کر سلطان محمود غزنوی اس کے گھر سے نکل آئے اور اپنے اس انصاف سے تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ ناظرین اکرام، اسی طرح آپ تک یہ واقعہ نہ پہنچانا بھی ایک عملی بددیانتی ہوگی کہ سلطان محمود غزنوی نے ایک بار دربار لگایا۔ دربار میں ہزاروں افراد شریک تھے۔ سلطان محمود نے سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کیا کوئی شخص مجھے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کرا سکتا ہے؟ سب خاموش رہے، لیکن دربار میں بیٹھا ایک غریب دیہاتی کھڑا ہوا اور کہا، جی جناب علی، میں زیارت کروا سکتا ہوں۔ اور جب سلطان نے شرط پوچھی تو عرض کرنے لگا کہ مجھے 6 ماہ دریا کے کنارے چلا کاٹنا ہوگا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں محنت مزدوری کرنے والا ایک غریب آدمی ہوں، اگر آپ میرے گھر کا خرچہ اٹھائیں تو میں یہ کام بآسانی کر لوں گا۔ لہٰذا سلطان نے شرط منظور کر لی اور اس شخص کو چلا کاٹنے کے لیے بھیج دیا گیا، اور اس غریب دیہاتی کے گھر کا خرچہ بادشاہ کے ذمہ ہو گیا۔ 6 ماہ گزرنے کے بعد سلطان نے اس شخص کو دربار میں حاضر کیا اور پوچھا تو دیہاتی کہنے لگا کہ حضور کچھ وظائف الٹے ہو گئے ہیں، لہٰذا 6 ماہ مزید لگیں گے۔ چنانچہ مزید 6 ماہ گزرنے کے بعد سلطان نے پھر دربار لگایا جس میں ہزاروں افراد شریک تھے۔ اس شخص کو دربار میں حاضر کیا گیا اور بادشاہ نے پوچھا کہ میرے کام کا کیا بنا؟ یہ بات سن کر دیہاتی کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، کہاں میں گناہ گار اور کہاں حضرت خضر علیہ السلام، میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا، میرے گھر کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا تھا، بچے بھوک سے مر رہے تھے، اس لیے میں ایسا کرنے پر مجبور ہوا۔ خواتین حضرات، سلطان نے اپنے ایک وزیر کو کھڑا کیا اور پوچھا کہ اس شخص کو کیا سزا دی جائے۔ وزیر نے کہا کہ اس شخص نے بادشاہ کے ساتھ جھوٹ بولا ہے، لہٰذا اس کا گلا کاٹ دیا جائے۔ دربار میں ایک نورانی چہرے والے بزرگ جو وہاں تشریف فرما تھے کہنے لگے، بادشاہ سلامت، اس وزیر نے بالکل ٹھیک کہا۔ بادشاہ نے دوسرے وزیر سے پوچھا کہ آپ بتاؤ۔ اس شخص نے کہا کہ اس نے بادشاہ کے ساتھ فراڈ کیا ہے، اس کا گلا نہ کاٹا جائے بلکہ اس کو کتوں کے آگے ڈال دیا جائے تاکہ یہ ذلیل ہو کر مرے اور اسے مرنے میں کچھ وقت تو لگے۔ دربار میں بیٹھے اسی نورانی چہرے والے بزرگ نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ وزیر بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ حتیٰ کہ دوستو، اب کی بار سلطان نے اپنے پیارے غلام ایاز محمود سے پوچھا کہ ایاز آپ کیا کہتے ہو؟ ایاز نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کی بادشاہی سے 1 سال ایک غریب کے بچے پلتے رہے، آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی، اور نہ ہی اس کے جھوٹ سے آپ کی شان میں کوئی فرق پڑا ہے۔ اگر آپ میری بات مانو تو اسے معاف کر دو، اگر اسے قتل کر دیا تو نہ صرف یہ زندگی سے محروم ہوگا بلکہ اس کے بچے بھی بھوک سے مر جائیں گے۔ لہٰذا ایاز کی یہ بات سن کر محفل میں بیٹھا وہی نورانی چہرے والا بابا کہنے لگا، ایاز بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ ناظرین، سلطان محمود غزنوی نے اس بابا کو بلایا اور پوچھا کہ آپ نے ہر وزیر کے فیصلے کو درست کہا، اس کی وجہ مجھے سمجھائی جائے۔ بابا جی کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت، پہلے نمبر پر جس وزیر نے کہا کہ اس کا گلا کاٹ دیا جائے وہ قوم کا کسائی ہے، اور کسائی کا کام ہے گلے کاٹنا۔ اس نے اپنا خاندانی رنگ دکھایا، غلطی اس کی نہیں آپ کی ہے، آپ نے ایک کسائی کو وزیر بنا لیا۔ دوسرا جس نے کہا کہ اسے کتوں کے آگے ڈال دیا جائے، اس وزیر کا والد بادشاہوں کے کتے نہلایا کرتا تھا، کتوں سے شکار کھیلتا تھا، اس کا کام ہی کتوں کا شکار ہے، تو اس نے اپنے خاندان کا تعارف کروایا۔ آپ کی غلطی یہ ہے کہ آپ نے ایسے شخص کو وزارت دی، جہاں ایسے لوگ وزیر ہوں گے وہاں لوگوں نے بھوک سے ہی مرنا ہے۔ اور تیسرا، ایاز نے جو فیصلہ کیا، تو سلطان محمود سنو، ایاز سید زادہ ہے۔ سید کی شان یہ ہے کہ سید اپنا سارا خاندان کربلا میں ذبح کرا دیتا ہے مگر بدلہ لینے کا کبھی نہیں سوچتا۔ دوستو، بابا جی کا یہ کہنا ہی تھا کہ سلطان محمود اپنی کرسی سے کھڑا ہو جاتا ہے اور ایاز کو مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ ایاز، تم نے آج تک مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تم سید ہو؟ ایاز کہتا ہے کہ آج تک کسی کو اس بات کا علم ہی نہیں تھا کہ ایاز ایک سید ہے۔
لیکن آج بابا جی نے میرا راز کھول دیا۔ آج میں بھی ایک راز کھول ہی دیتا ہوں۔ سنو اے بادشاہ سلامت اور تمام دربار والوں، یہ بابا جی کوئی عام ہستی نہیں، یہی حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ ناظرین، اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی ڈگریاں نہیں بلکہ عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں۔ آپ کی گفتگو ہی آپ کی شخصیت کی ضمانت ہوتی ہے۔ ایک بڑی مشہور کہاوت ہے کہ بولنے سے پہلے تول لیں کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان تمام واقعات کی مدد سے عدل و انصاف اور اچھی گفتار کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجیے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سوشل میڈیا پر بھی شیئر کریں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔